ہمارے علاقے میں بچے بڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کو پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، یہ کہنا تھا ایک فلسطینی بچے کا جس کو سن کر سب آبدیدہ ہو گئے۔ کون آبدیدہ ہوا؟ سپر پاورز آبدیدہ ہو گئے۔ لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا، یہ سوال ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ 2026 شروع ہوتے ہی بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ ایک مرتبہ پھر سے پروان چڑھنے لگ گئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ سن کر آپ کو خوف آئے گا کہ یہ وہ بھارت ہے جس کے اندر مائنورٹیز کیا کبھی بھی خود کو محفوظ تسلیم کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم محفوظ رہیں گے؟ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ بھارت کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ اپنی پوری زندگی لگا دیں گے بھارت کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے میں، لیکن وہ کر نہیں پائیں گے۔ اور وہیں ابھی مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کرسمس پر مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آخر کیوں ان تنظیموں کو ہوا دی جا رہی ہے، ان کو سپورٹ کرنے والا کون ہے، اس پر بھی آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی کوئی جگہ نہیں رہی اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ کس طریقے سے مکمل کی گئی ہے اور کتنی دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے، اس پر بھی آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور بڑی ایک خبر ناظرین یہ بھی ہے کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کیا تھا ایک الگ ملک کے طور پر کس نے؟ اسرائیل نے۔ اب ترکی میدان میں اتر آیا ہے۔ ترکی کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ حسن شیخ محمود ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے پاس پہنچتے ہیں۔ حسن شیخ محمود صومالیہ کے صدر ہیں۔ آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اسرائیل کے اس علاقے کو ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ آج ہم اس پر بھی بات کرنے والے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کی اب کوئی جگہ نہیں رہی اور نہ ہی دہشت گردوں کی۔ پاکستانی سرزمین کو ان کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے اور اب اگر ذرا سی بھی پنپنے کی کوشش کی گئی تو ہماری سیکیورٹی فورسز بھرپور اقدامات کرے گی۔ یہی دہشت گردی بہت بڑی 2025 میں، اور جب اس کے تانے بانے ہم نے دیکھے تو وہ کہاں سے مل رہے تھے، اس کے پیچھے ہم نے جب تحقیق کی، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحقیق کی تو پتہ چلا ان کے تعلق افغانستان سے یا پھر بھارت سے ملتے ہیں۔ افغانستان کی سرحد کو بند کرنے کے بعد، جو افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہوئی تھی، اس کی سرحد بند کرنے کے بعد ناظرین صرف اور صرف نومبر میں 9% کمی آئی ہے دہشت گردی میں، اور دسمبر کے اندر 17% کمی آئی ہے دہشت گردی میں، اور ہلاکتوں کی تعداد میں 19% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مطلب دہشت گردی کی وہ ایک آماج گاہ جو افغانستان بنا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ملیٹنٹ گروپس جو ایک ری گروپ ہو رہے تھے، اب پاکستان نے جب انف از انف کی کال دی ہے تو اس کے بعد پاکستان ایک مرتبہ پھر سے امن کا گہوارہ بنتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی میں کمی آئی ہے، صرف اس ایک بڑے اقدام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اب ان گروپس کو، ان فتنہ الخوارج کے لوگوں کو، فتنہ الہندوستان کے لوگوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ تو دیٹس ایکچولی اے گڈ سائن فار پاکستان اینڈ سٹارٹ آف دس ایئر 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ بھارت کی اگر بات کی جائے تو 2026 کے شروع ہوتے ہی بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ بھی بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ چکی ہے۔ وائی؟ دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، دا ریزن بیہائنڈ دس از کہ وہ پاکستان کو، مسلمانوں کو کہیں پر بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہ ان کی ترقی دیکھ سکتے ہیں، نہ کامیابی دیکھ سکتے ہیں۔ اب رشب اوجھا کی ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے اور وہ یہ خود تسلیم کر رہے کہ کافی وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل بھی کر چکا ہے، ان پر تشدد بھی کر چکا ہے۔ اینڈ واٹ ہی از سیئنگ، وہ یہ کہہ رہے کہ مسلمانوں کو اغوا کر کے تشدد کرو، سائڈ پر لے کر جاؤ، ان کو زد و کوب کرو، ان کے اوپر تیزاب پھینکو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹریمسٹ وہاں پر طبقے موجود ہیں، جو RSS ہیں، جو BJP کے لوگ ہیں، وہ جا کر گھر گھر کیا دے رہے ہیں؟ تلواریں دے رہے ہیں اور کلہاڑے دے رہے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کسی صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی تو مولویوں کو مار دینا، مولویوں کو کاٹ دینا، جہادیوں کو مار دینا، مسلمانوں کو کاٹ دینا، مار دینا۔ تو دس از اوپنلی ہیپننگ ان انڈیا رائٹ ناؤ۔ واٹ ایلس کین یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ بھارت سے آپ کسی اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے، بھارت سے آپ کسی امن کی اب امید نہیں رکھ سکتے، بیکاز دیٹ از دا ٹرو فیس آف انڈیا رائٹ ناؤ، واٹ دا ورلڈ ہیز سین in the past few days and right now what is happening in India۔ یہ بھارت کا وہ اصل چہرہ ہے، یہ بھارت کا وہ مکروہ چہرہ ہے جس کو جتنا مرضی جسٹیفائی کرنے کی وہ کوشش کر لے، لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سب کے پیچھے وہ تمام تر تنظیمیں، وہ سیاسی جماعت موجود ہے جس کی خود سوچ ایسی ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، غزہ کے اندر صورتحال، اس پر ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے
चाइना के एक मशहूर और मारूफ एक्टर जैकी चैन, आप सब ने नाम सुना होगा, वो उसका जिक्र करते हुए आप दीदा हो जाते हैं उस बच्चे की वीडियो सुनकर। जो बच्चा अपनी वीडियो के अंदर जब उससे पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बच्चा जवाब देता है कि हमारे इलाके में बच्चे बड़े नहीं होते, विदाउट एनी एक्सप्रेशंस। एंड दिस वाज व्हाट जैकी चैन वाज सेइंग, कि उसने कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए, कोई उसने रिएक्शन नहीं दिया, बड़ा नॉर्मली कह दिया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है बड़ी, कि वो जैकी चैन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गज़ा की जो सूरत हाल है वहाँ पर, जिस तरीके से भी जो मौसम है, जो वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, जो वहाँ पर तूफ़ान आ रहे हैं और ख़ैमे उखड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक इमदाद वहाँ पर पहुँचने नहीं दी जा रही। अगर एक जग पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक कप पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर एक जो है वो ट्रक की ज़रूरत है खाने पीने की, तो सिर्फ एक थैली गज़ा की आवाम तक पहुंचाई जा रही है। और भूख की वजह से वहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन है वो हम आपको नहीं बता सकते, यू ऑल नो वेल अबाउट इट। अब एक और मशरिक़ वस्ता में जो है वो कशीदगी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वो है सोमालिया की। 1960 तक हमने आपको बताया था कि एक हिस्सा सोमालिया का वो ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में था और एक हिस्सा बरतानिया के कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद ये एक हो गया, एक लैंड बन गया। और अब नाज़रीन उसको, सोमाली लैंड को तस्लीम करने का ऐलान किया है, किसने? इजराइल ने तस्लीम करने का ऐलान किया है। और वो क्यों किया है नाज़रीन, इसके पीछे उनके मफादात जुड़े हुए हैं। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, ताकि वो गज़ा से जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनको वहाँ पर बसाया जाए, और साथ ही साथ अहम पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल किया जाए, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन और उसके बाद फिर रेड सी, और रेड सी के बाद सुएज़ कैनाल तक। सुएज़ कैनाल पर इजिप्ट के अंदर पहले ही वो मौजूद है, उनकी फोर्सेस मौजूद हैं। गल्फ ऑफ एडन पर भी जो है वो और ये रेड सी, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेड सी के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करने के लिए ये तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। एरिट्रिया, दबोची, सूडान, सोमालिया, ये वो ममालिक हैं जो कि तनाज़ात का शिकार हैं, इंस्टेबिलिटी है इनके अंदर मुख्तलिफ मिलिशियाज, मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्म है जो कि वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं ला रहे। और वो किसके मफादात के लिए काम कर रही हैं? इन्हीं साम्राज्यी क़ुव्वतों के मफादात के लिए काम करें, ताकि पूरे ट्रेड रूट पर उनका कंट्रोल हासिल हो सके। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान के पास पहुँचते हैं, तुर्की में पहुँचते हैं, इस्तांबुल पहुँचते हैं हसन शेख महमूद, सोमालिया के सदर, और वो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस दौरान तुर्की के सदर ये ऐलान करते हैं कि हम सोमालिया के साथ हैं, हम इनका साथ देंगे, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनकी फ़ौजों को, अफवाज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अपनी फोर्सेस को भी वहाँ पर भेज रहे हैं। और एक ही बात की गई है कि ये इजराइल ने जो गैर कानूनी है, जो उन्होंने सोमाली लैंड को तस्लीम किया, ये इंतहाई गैर कानूनी है। हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम सोमालिया के साथ हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो तुर्की ने एक्चुअली सोमालिया का साथ देने का ऐलान कर दिया और सोमालिया को मुत्तहिद रखने का ऐलान कर दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो इजराइल है वो मुत्तहिद कभी भी इसको नहीं देखना चाहता, वो टुकड़ों में देखना चाहता है, क्योंकि इसमें उनके अपने मफादात भी शामिल हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या सोमालिया एक होगा, या फिर ये तुर्किया और इजराइल एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।